السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پیش خدمت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو مجھ سے دعائیں مانگے، مجھ سے امید اور آس لگائے تو تیرے گناہ چاہے جتنے ہوں میں اس کی مغفرت کر دوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے برابر پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے معافی مانگے، مغفرت مانگے، غفرت لک ولا ابالی، تو میں معاف کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر فرمایا، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرہ، کہ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر کے آئے لیکن تو نے شرک کا گناہ نہ کیا ہو تو میں تیرے لیے زمین بھر کر مغفرت عطا کر دوں گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے روایت فرمایا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 3382 ہے۔ اس حدیث مبارک میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی قباحت اور اس کی شناعت کو بیان کیا ہے۔ بندہ بحیثیت بشر اور انسان شیطان کے وسوسے میں آ کر کے جو بھی گناہ کر لے اور پھر اللہ سے مغفرت مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر شرک کا گناہ اس نے کیا ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کے خصائص میں اگر کسی کو شریک کیا ہے، اللہ کے پاور میں، اللہ کے طاقت میں کسی کو شریک کیا ہے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں معاف نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، یا ان خصائص کو جو اللہ کے لیے خاص ہیں، ان افعال اور میزات کو جو اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ کا خاصہ ہیں، غیر اللہ کو دینا، یہ شرک ہے۔ اس حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شرک کا گناہ لے کر کے بندہ نہیں آتا ہے، شرک کے علاوہ دوسرے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، اگرچہ وہ روئے زمین بھر کر ہوں، زمین کے برابر ہوں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن جن لوگوں نے شرک کیا ہے اسے معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ شرک یہ بہت بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ سب سے بڑا پاپ۔ اس دھرتی پر بحیثیت انسان ہمیں اللہ کی توحید کو، اللہ کی عبادت کو قائم کرنا ہے، بجا لانا ہے، اور اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ جس نے شرک کیا اس نے سب سے بڑا پاپ کیا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ شرک سے آگاہ رہیں، شرک کی قسموں سے آگاہ رہیں، اس کے مظاہر سے آگاہ رہیں، اور اپنی عبادتوں کو، اپنی توجہات کو
اور اپنے بندگی کے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خاص کریں، اس میں کسی دوسرے کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرائیں۔ روزی مانگیں اللہ سے، اولاد مانگیں اللہ سے، بارش مانگیں اللہ سے، سجدہ کریں اللہ کے سامنے، مشکل میں نفع اور نقصان کا مالک مانیں اللہ کو، حاجت روائی اور فریاد رسائی کریں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ ہمارا اور آپ کا شیوا ہونا چاہیے۔ بغیر اس کے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ہمارا ایمان درست نہیں ہو سکتا، ہماری توحید درست نہیں ہو سکتی، ہماری نمازیں قبول نہیں ہو سکتی، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کے لائق اور مستحق بھی نہیں بن سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، شرک کی آلودگیوں سے اور گندگیوں سے بچائے اور توحید پر قائم فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔